الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آج اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو بات اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کس طرح انسان دنیا کی لالچ میں اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے اولاد کو اچھائیوں کی موت دے رہا ہے. یعنی انسان کو زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہیں. تجارت اگر کرنی ہے تو اس میں کچھ اصول اور ضوابط کا پیکر بننا ہے. اگر ہم کہیں پر کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ ضوابط اس کے لیے بھی بنتے ہیں. یعنی دنیا میں اگر ہم کہیں بھی جائیں، کسی چیز کا جائزہ لیں تو ہر ایک چیز میں قوانین اور ضوابط پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو کمائی ہم کما رہے ہیں، کیا یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے. یہ دو نقطۂ نظر کو آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. یعنی ہمیں خواہشات نے اس طرح گھرا ہوا ہے، ہمارے اہل و عیال کو بھی خواہشات نے گھیرا ہے، ہمیں بھی خواہشات نے گھیر رکھا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ان دونوں میں فرق کرنا مناسب نہیں ہو سکتا. یعنی ہم یہ دیکھ نہیں پاتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. مجھے ایک عیش اور عشرت کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے، مجھے وہ چیز حاصل ہونی ہے. وہ چیز حلال سے حاصل ہو رہی ہے یا وہ چیز حرام سے حاصل ہو رہی ہے. اگر حرام سے ہو رہی ہے تو اس کے کیا نقصانات بنتے ہیں. تو آئیے کہ کچھ اس پر نظر ڈالیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ عورتوں کو دیکھا اور فرمایا کہ فلاں عورت یہ جنتی عورت ہے. جیسے ہی ساری عورتیں اس عورت کی طرف بھاگتی ہیں سننے کے بعد کہ یہ جنتی کس طرح ہے، کیا ماجرا ہے، آخر یہ عورت جنتی ہو چکی ہے. سارے جا کر اس سے استفسار کرتے ہیں کہ اے بہن، بات کیا ہے کہ آقا دو جہاں سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی. ماجرا کیا ہے، آپ کیا کرتی ہیں جس طرح کہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی. تو عورت بول اٹھتی ہے کہ جب میرا خاوند گھر سے نکلتا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں، ہاتھ تھام لیتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ اے میرے سرتاج، غریبی سہی، فاقہ کشی سہی میں سہ لوں گی، میرے بچے سہ لیں گے، بھوک برداشت کر لیں گے، لیکن جب اپنے کام سے تم گھر کی طرف لوٹو تو تمہارے ہاتھ میں کوئی حرام کا ایک سکہ نہ ہو. جب تم کام سے اپنے گھر کی طرف لوٹو تو جو چیز تم لے کے آ رہے ہو اپنے بچوں کی خاطر، اپنے اہل و عیال کی خاطر، اس میں کوئی حرام کا کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو. اللہ اکبر. وہ روتی ہے، بلکتی ہے اپنے شوہر سے کہ ہماری پرورش، ہماری اولاد کی پرورش حرام کاریوں سے نہ ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند سے حرام کی پناہ مانگتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج اس چیز پر غور کریں کہ ہم آج کہاں ہیں.
ہمارے اندر وہ کشش ہے، وہ جذبات ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے التماس کر سکتے ہیں کہ آج مجھے بڑا موبائل چاہیے، آج میرے گھر میں ٹی وی کی ضرورت ہے، آج میرے گھر میں شاندار صوفے کی ضرورت ہے، آج مجھے اتنا بڑا گھر چاہیے، آج مجھے بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ پیسہ حلال سے ہو یا حرام سے ہو، اگر میری خواہشات بڑھ رہی ہیں تو ان خواہشات کے مد نظر میرا شوہر مجھے حلال کی کمائی لا دے گا یا حرام کی لا دے گا۔ تو ہمیں اپنے اوپر اس کا دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک حلال اور حرام کی کمائی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے برگزیدہ اور پیارے پیغمبر رسول کے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا زہد دیکھیں، تقوی دیکھیں، یہ فرماتے ہیں کہ کسی نہر میں، کسی دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، حرام چیز گر جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے، اور خشک ہونے کے بعد اس دریا میں، دریا کی زمین پر کوئی گھاس اگائے اور وہ اگی ہوئی گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے، تو میں ایسے گھوڑے پر سواری کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا! اگر شراب کا قطرہ پانی پر گرا تو پانی اسے بہا لے جائے گا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کتنا بڑا تقوی اور زہد کا پیکر بن چکے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں ان ساری چیزوں میں پتہ یہ کرنا ہے کہ آج ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ان حلال اور حرام کی کمائیوں میں ہم آج کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں تک ہمارا نظریہ ہے۔ آج ہمارا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، لیکن جو اس کے اندر انٹرسٹ آ رہا ہے، سود آ رہا ہے، کیا ہم نے کبھی غور کیا یہ کتنا سود آ رہا ہے؟ اور یہ سود ہم یوز کر رہے ہیں، استعمال ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو ہمیں ان ساری چیزوں پر فکر کرنی چاہیے کہ آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے بچے آج نافرمان کیوں ہیں؟ کیوں کتنے لوگ اپنے بچوں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ میری بیٹی نافرمان ہے، میرا بیٹا نافرمان ہے، کوئی بات نہیں سنتے، کوئی بات نہیں سمجھتے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے بچوں کی نشو و نما میں اگر کوتاہی کر رہے ہو، اگر لقمہ حرام ان کے پیٹ میں آپ پہنچا رہے ہو، تو یہ بچے آپ کے نہیں ہو سکتے، کبھی یہ بچے حلالی نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے کہ لقمہ حرام کھانے والے اور مشکوک غذا، جس میں بڑے اولیاء کرام نے بتایا کہ انہوں نے لقمہ مشکوک کھا لیا، جس میں کنفیوژن تھا کہ حلال تھا یا حرام تھا، ایسا کھانے سے بھی ان کی اولاد نافرمان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر! ایسے بہت سارے قصص اور بہت سارے واقعات نظر آ سکتے ہیں، ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو میری چھوٹی سی التماس ہے کہ اگر جس تک بھی یہ بات پہنچے تو وہ اپنے آپ کا جائزہ لے کہ میں آج کہاں تک پہنچ چکا ہوں، اور میری کمائی میں اور میں نے حلال اور حرام کا کتنا بڑا کردار ادا کیا ہوا ہے۔